منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى صلوات محمد اپنی عبادت کی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات. برائے تعجیل ظہور حضرت یوسف زہرا بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومعانيهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بلند الصلوات. قابل عزت سامعین، امسال بھی خداوند عالم نے توفیق عطا فرمائی. عشرہ محرم الحرام دی مناسبت نال مومنین دی زیارت دا موقع نصیب ہویا. اپنی علمی استطاعت اور حیثیت کے مطابق اس سال بھی کوشش ہے کہ حاضرین کی خدمت اپنی معروضات اور گزارشات پیش کیتی ونجن اور مومنین نال اس عزائے حسینی دی
عبادت شریک ہویا جائے۔ خوش نصیب اور سعادت مندن لوگ جنہوں اللہ رب العزت نے امام حسین علیہ السلام دی عزاداری دی نعمت عطا فرمائی ہے۔ پوری دنیا دے اندر ہر باضمیر انسان بارگاہ امام حسین علیہ السلام خصوصاً اس محرم الحرام دے اندر اپنے اپنی فکر اور اپنے اپنے انداز دے مطابق نذران عقیدت پیش کردہ نظر آدے۔ بالخصوص محبان اہل بیت، موالیان اہل بیت، عزاداران مظلوم کربلا، بالاخص ہلال محرم نمودار ہون تو بعد اپنے تمام تر خوشی دے پروگرام ترک کر کے صف عزا بچھا کے پورا محرم، پورا سفر 8 ربیع الاول تک برابر عزاداری امام حسین علیہ السلام منعقد کر دینا۔ آواز آ رہی ہے نا حضرات؟ میرے محترم سامعین، کسی مفکر دا قول ہے کہ زبان عقل دی ترجمان ہے، آنکھ عشق دی ترجمان ہے۔ کوئی خطیب اپنے منطقی طرز استدلال نال منظم الفاظ، مربوط کلام جدہ پیش کرے ہوں دے پس منظر عقل کار فرما ہے، شعور کار فرما ہے۔ مگر جتنا احساس زیادہ، جتنا درد زیادہ، جتنی تکلیف زیادہ، جتنی محبت زیادہ اگر کسی شخص دے اندر ہو سی، لازماً اپنے جذبات دا اظہار، اپنے اس دکھ اور درد دا اظہار آنسواں دے ذریعے کرے۔ میرے محترم سامعین، وہ مفکر آدھے جو یہ آنسو دراصل دشمن دے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ غور فرمایا نا حضرات؟ دیکھو اس وقت میں رات دی مجلس امام حسین علیہ السلام دے حوالے نال ایک مقام تے پڑھی کہ صرف امام حسین علیہ السلام دا نام میری زبان تے آیا، بہت سارے میں مومنین دیکھے انہوں دی اکھیں برس پئی۔ یہ دمانے کہ وہ اکھ جڑی امام حسین علیہ السلام دا نام سن کے برسے، گویا اس شخص نو فقط امام علی مقام نال محبت نہیں ہے بلکہ امام نال عشق ہے، منزل عشق ہے۔ کوئی اج دی بات نہیں، قدیم دور تو واقع کربلا تو بعد کتنے مفکرین آئے، کتنے پڑھے لکھے حضرات آئے، کربلا دے تجزیہ و تحلیل تے بھاری بھرکم زخیم کتب تحریر کیتیاں گئیاں، کیتیاں جا رہی ہیں اور کیتیاں جانیاں راسن۔ فلسفہ قیام کربلا، مقصد سید الشہداء سمجھن واسطے ہر شخص نے اپنی عقل، اپنی فکر، اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق کوشش کی تھی۔ کسی شخص نے قیام کربلا نو اندہ پس منظر مطالبہ بیعت قرار دیتا، کسی صاحب نے دعوت اہل کوفہ مقصد کربلا قرار دیتا۔ جو واقعہ کربلا دا پس منظر ہے کہ اہل کوفہ دے خطوط
نتیجتاً امام علی مقام دا قیام اور واقع کربلا دی قربانی. میرے سامعین، ہر شخص نے اپنی فکر، اپنی سوچ دے مطابق قیام کربلا دے فلسفہ نو بیان کرنے کی کوشش کی تھی. ہر شخص اپنے مقام تے درست فکر اور درست رائے رکھتا ہے، مگر میں عرض کراں جامع ترین مقصد قیام کربلا دا ہوا ہے، جڑا مقصد امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے خطبات دے اندر بیان فرمایا. تھوڑی جی آواز آ رہی ہے بہتر. ایک صلوات پڑھو سارے بلند آواز. اللہم صلی علی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی. بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت سارے حضرات تاریخی ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے امام علی مقام تو قیام کربلا دے مقصد دے متعلق سوال کیتا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ نو اس وصیت نامے دے اندر بھی اپنے کربلا دے قیام دے ہدف نو بیان فرمایا. میں صرف حضرات نو اج دی مجلس دو مقامات دی طرف متوجہ کرنا چاہنا. کل انشاءاللہ میں 5:30 بجے چونکہ ظاہر میں رات ڈیرہ غازی خان 8:30 بجے پڑھنے، لہذا ضروری ہے جو میں تو 6:30 بجے تک فارغ ہوں. محبت فرمیشن مومنین کل سارے حضرات 5:30 بجے تک تشریف لے آؤ سن. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. حاضرین، جدا امام علی مقام دی ملاقات ہر دے لشکر نال ہوئی، اور اس مقام تے امام حسین علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے دے ابتدائی الفاظ بعد از حمد و ثنا میرے امام نے ارشاد فرمایا: ایھا الناس سمعت عن رسول اللہ من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ. ارشاد فرمایا: اے لوگو، میں حسین ابن علی نے اپنے کنہ نال اپنے جد امجد، اپنے جد اعلی رسول خدا نوے فرمیدیا ہویا سنیا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: من رعا سلطانا جائرا، جڑا شخص کسے ظالم حاکم نو دیکھے، ایسا ظالم مستحلا لحرام اللہ، جڑا حرام خدا نو حلال کرے، ناقصا لعہد اللہ، جڑا عہد الہی نو تبدیل کرے، یعنی حدود خدا دی مخالفت کرے، ومخالفا لسنت رسول اللہ، اور سنت رسول دی مخالفت کرے. ایسے شخص نو اگر کوئی دیکھے، ظالم حاکم، حلال خدا نو حرام کرن والا، عہد الہی دے اندر تبدیلی کرن والا، یعنی بدعات پیدا کرن والا، سنت رسول اللہ دی مخالفت کرن والا، اگر کوئی شخص ایسے ظالم حکمران نو دیکھے، اگلا جملہ میرے امام نے ارشاد فرمایا. اور اس سب کچھ دیکھن تو بعد اندے قول و فعل اور اندے کردار دے اندر کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئے. کیا مطلب؟ یعنی اس سب کچھ دیکھن تو بعد ظالم حاکم نو
انہاں غلط حرکات تے منع نہ کرے. ظالم حاکم دے مد مقابل حلال خدا نو حرام کرن والا، سنت رسول دی مخالفت کرن والا، حدود الہی نو تبدیل کرن والا ظالم حاکم. اور فرمایا یعملو فی عباد اللہ ظلما و عدوانا، مخلوق خدا نال ظلم و زیادتی کرن والا ایسا ظالم حاکم اگر برسر اقتدار آئے، رسول رحمت نے ارشاد فرمایا سب کچھ ویکھن تو بعد اگر کوئی شخص اسنو اس غلط حرکت سے منع نہ کرے، فرمایا ما کان للہ، فرمایا اللہ واسطے مناسب ہے، اللہ واسطے حق ہے، اس ذات نو حق پہنچ دے ان یدخلہ مدخلہ، جیڑا ٹھکانہ اس ظالم حاکم دا ہوئے وہ اس شخص دا ٹھکانہ ہو. جڑا ظالم حاکم نو انہا حرکات تے ویکھے اور اس نو منع نہ کرے، اس ظالم حاکم دے مد مقابل نہ آئے بلکہ خاموش رہے، ارشاد فرمایا اس ذات نو حق ہے، اس ذات سزاوار ہے یدخلہ مدخلہ، جڑا ٹھکانہ اس ظالم حاکم دا ہوئے وہ ٹھکانہ اس شخص دا ہوئے. میرے محترم سامعین، گویا میرے امام عالی مقام نے ان الفاظ کے ذریعے واضح فرمایا کہ میرے قیام کربلا دا فلسفہ اور مقصد ہے کہ موجودہ حکمران نام نہاد اپنے آپ نو اسلامی حکمران اقوامن والا ایسا شخص ہے جڑا حرام خدا نو حلال کرن والا ہے، دین دے اندر بدعات پیدا کرن والا ہے، سنت رسول اللہ دی مخالفت کرن والا ہے. لذا میں حسین ابن علی واسطے ضروری ہے کہ ایسے ظالم حاکم دے مد مقابل میں ایسا اسوہ، ایسی سیرت، ایسا کردار پیش کرا جو قیامت تک واسطے حلال خدا بھی محفوظ ہو جائے، حرام خدا بھی محفوظ ہو جائے. سامعین، پہلا اقتباس میں عرض کیتا ہے جو میں دامن وقت چونکہ گنجائش مختصر ہے میں دو اقتباس حضرات ہوں. دوسرا اقتباس میرے امام عالی مقام نے محمد ابن حنفیہ نو بطور وصیت جڑا وصیت نامہ ارشاد فرمایا کتباً تحریراً، اس کے اندر میرے امام نے مختصر عقائد اسلامیہ بیان کرن تو بعد اللہ واحد ہے، اس ذات دا شریک کوئی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ اللہ دا رسول ہے، اور جو کچھ اللہ نے میرے نانا مصطفیٰ تے نازل فرمایا سب برحق ہے. اور میرے حضرات وصیت نامہ تحریر کرن دا انداز میں عرض کرا کہ معصوم تو مروی ہے کہ ہر شخص لازماً اپنا وصیت نامہ لکھے، خود نہیں لکھ سکتا، لکھوائے، اور ان دا انداز وصیت نامے دے ہوئے جو سرنامہ وصیت نامے تے سب تو پہلے اپنا عقیدہ تحریر ذہن نشین کرنا. حضرات یہ حکم ہے کہ وصیت نامے دے اندر سب تو پہلے وصیت نامہ لکھن والا شخص اپنا عقیدہ لکھے، توحید دے متعلق کیا عقیدہ ہے، نبوت دے متعلق کیا عقیدہ ہے، معاد دے متعلق کیا عقیدہ ہے، امامت و ولایت دے متعلق کیا عقیدہ ہے. اپنے تمام عقائد اختصار نہ لکھے اور اس تو بعد وصیت کرے اپنی اولاد نو، اپنے احباب نو، اپنے رشتہ داران نو. یہ وجہ ہے کہ امام علی مقام نے سرنامہ وصیت پہلے عقیدہ تحریر فرمایا اور عقیدہ لکھن تو بعد اپنے بھائی ابن حنفیہ نو فرمایا لم اخرج شرا ولا مفسدا ولا ظالما ولا جورا، میں فتنہ و فساد واسطے، مملکت حاصل کرن واسطے، کسے جاگیر و اقتدار سے قبضہ کرن واسطے میں کربلا نہیں جا رہا، بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میں کربلا تھا جا رہا، میں چاہنا میں اپنے نانے دی امت دی اصلاح کرا. پہلا مقصد قیام کربلا اصلاح امت.
وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، دوسرا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور تیسرا مقصد وَأُرِيدُ أَنْ أَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، میں حسین چاہنا کربلا دے اندر اپنے نانے اور اپنے بابے دی سیرت نو زندہ کرا۔ توجہ ہے نا حضرات؟ قیام کربلا دے اہداف عرض کر رہے ہیں اور امام علی مقام دے خطبات و کلمات جو اقتباسات عرض کر رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ دو اقتباس عرض کرن تو بعد ایک جملہ حضرت دا میدان کربلا اچ روز عاشوراء سید الشہداء نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ اس وقت جداں فوج اشقیاء سامنے آئی اور حضرت آوان و انصار مارے جا چکے ہیں، شہداء کربلا دیاں لاشاں دے درمیان کھڑے ہو کے بطور اتمام حجت سید الشہداء نے اپنا پورا خاندانی پس منظر اور انہاں کمالات نو بیان فرمایا جڑے کمالات اللہ نے امام حسین نو عطا فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ایک چیلنج کر کے فرمایا کوفی اور شامیوں، شرق و غرب تک، شرق تو لے کے غرب تک پوری کائنات وچ میں حسین تو علاوہ کوئی اور ہے جیندا نانا محمد مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ، کائنات وچ میرے علاوہ کوئی اور ہے جیندا بابا علی مرتضیٰ ہوئے۔ اور پھر فرمایا دنیا والوں کیا میں حسین تو علاوہ کوئی اور ہے اس وقت کائنات جیندی ماں فاطمہ زہرا ہوئے۔ یعنی حضرت نے بطور اتمام حجت تاکہ کل کوئی یہ نہ آکھے جو میں جہالت دی وجہ تو نادانی دی وجہ تو پہچان نہیں سکے، حضرت نے اپنا پورا تعارف کراؤن تو بعد ارشاد فرمایا حل غیر تو دینن، میرے قتل دے در پہ جو ہو اور اتنی ہزاروں دی تعداد میرے ناحق ہونے چ اپنے ہاتھ رنگین کرنا چاہ رہے ہو، کیا میں حسین نے کوئی دین تبدیل کی دے؟ کیا میں حسین ابن علی نے کوئی دین بدعت پیدا کی دیئے؟ سامعین لوگاں دے سر چک چکے ہیں، اور اس وقت بطور اتمام حجت ایک کلمات ادا کرن تو بعد میرے امام نے ارشاد فرمایا لکم فی اسوہ، میں حسین دی زندگی تہاڑے واسطے اسوہ ہے، تہاڑے واسطے نمونہ ہے، فقط اس دور دے لوگاں واسطے نہ قیامت تک دی نسل انسانیت واسطے حسین ابن علی دی زندگی اسوہ ہے، اسوہ یعنی ماڈل، اسوہ یعنی نمونہ عمل۔ گویا میرے امام نے ارشاد فرمایا جس طرح میدان کربلا میں حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین خدا بچایا، اسی طرح ضروری ہے اور اس شخص واسطے جڑا حسینی ہے، جڑا اپنے آپ نو حسین ابن علی نال مربوط سمجھ لے، اس واسطے ضروری ہے دین خدا دی حفاظت واسطے اگر جان دا نذرانہ پیش کرنا پے، جان دا نذرانہ پیش کر کے ثابت کرے جو میں حسین ابن علی دا منن والا۔ توجہ ہے نا حضرات؟ ایک بات اور عرض کرنا چاہنا، میرے محترم سامعین، راہ امام حسین علیہ السلام کوئی غنیمت جمع کرن والی راہ نہیں، اور یہ وجہ ہے نا جو سید الشہداء نے شب عاشوراء اپنے اصحاب نو فرمایا، ہو سکتا ہے کسی نو میرے نانے دے غزوات یاد ہوں جو جنگ تو بعد غنیمت حاصل ہو سی نہ۔ راہ حسین ابن علی دنیا دی جمع آوری واسطے نہیں ہے، میں پھر الفاظ دیگر عرض کراں، عزائے امام حسین علیہ السلام کوئی دنیاوی مال و دولت جمع کرن دا ذریعہ نہیں ہے، حضرات محترم راہ حسین قربانی دا راستہ ہے، راہ امام حسین علیہ السلام شہادت دا راستہ ہے، قربانی و ایثار دا راستہ ہے، اور یہ سید الشہداء دا درس کربلا ہے۔ لکم فی اسوہ، تائیں فرمایا نا کہ حل من ناصر ینصرنا، کیا مطلب؟ وہ دنیا والوں جس دین خدا نو میں حسین ابن علی نے اتنی مشکل نال بچایا، ہے کوئی اس دین خدا تے عمل کر کے میں حسین دی نصرت کرن والا؟
میں حسین دی مدد کرن والا میرے واجب الاحترام سامعین 10-15 منٹ جناب دی خدمت مزید حاضر کل انشاءاللہ مفصل عرض کرساں سید الشہداء نے میدان کربلا دے اندر اپنی فقید المثال قربانی دے ذریعے دین خدا نو محفوظ فرمایا. یہ وجہ ہے اس وقت بھی حلال مصطفیٰ حلال ہے، حرام مصطفیٰ حرام. اور یہ عزاداری سے دو شہداء صف عزا اندہ سبب میں دی وجہ دراصل محسن انسانیت دی بارگاہ ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت بچائی، دین بچایا، شریعت بچائی. اس وقت بھی مسجد ہے، اذان ہے، نماز ہے، حج ہے، عبادت ہے، حلال و حرام ہے، غیرت ہے، حیا ہے. یہ سب کچھ امام حسین علیہ السلام دی قربانی دا صدقہ ہے. اور عزاداری سے تو شہداء دے ذریعے ایک مقصد محسن انسانیت دی یاد تازہ کرنا ہے. علاوہ ازیں مقصد درس کربلا حاصل کرنا ہے، اور درس کربلا دین شناسی ہے، حدود شناسی ہے. میرے محترم سامعین، کربلا دا درس غیرت ہے، حیا ہے. ذرا غور فرماؤ حضرات، 28 رجب دی ادھرات لے 28 رجب دی ادھرات لے سید و شہداء جڑیاں مخدرات عصمت و طہارت نو اپنے نال لے کے مدینہ چھوڑے وہ عام مستورات نہ وہ تو او بلند عظمت بی بیاہن جڑیاں نانے دی قبر تے ونجن ہا میرے مولا آپ مسجد دے چراغ بجھے دے ہن تاکہ کہ غیر محرم دی نگاہ میری یہاں بیٹیاں دے کتے نہ ہوئے. دربار ولید تو بعد نانے دی قبر تے آئے، نانے دی قبر تے آ فرمے دین السلام علیکہ یا جدہ انا ابن فاطمہ الزہرا. نانا پتر دا سلام ہو، انا ابن فاطمہ الزہرا، نانا میں تیری دھی زہرا دا پترا. دسو بھائی شرفاء کتنے تعارفاً امام حسین علیہ السلام دے، لیکن 28 دی نصف شب جڑا تعارف کرائے وہ نہیں فرمایا نانا میں تیرا بیٹا میں علی دا پترا، نہیں فرمایا نانا میں تیری دھی زہرا دا پترا. ہونا کہ فرمایا نصبتک الذی خلفتنی فی امتے، نانا میں تیرا او پترا جنہوں امت امانت چھوڑ گیا. انا سبتک الذی خلفتنی فی امتے، نانا میں تیرا ہوا پترا جنہوں اپنی امت بطور امانت چھوڑ گیا ہے. میں تو مطالبہ بیعتے فادخلنی فی قبر، نانا میں نے اپنے کول قبر دی جا چلے. میں تاریخ لفظ پڑھے ایک نور ساتے ہوئے. بعض علماء لکھے امام حسین علیہ السلام عالم رویا اچ نانے نو ڈٹھے. اللہ دے نبی فرمائے دن سافر العراق، میرا لال مسند شہادت حاصل کرن واسطے ضروری ہے جو تو عراق لگا جا، عراق دا سفر کر. کلیا نہیں عراق ونجا، بھیڑا تے دھیاں تے پردادارا نو نال لے.
حجرکم علی اللہ مقتل دے علماء لکھ دیں نانے دا حکم سن کے جان دے ہو نا معصوم دی خواب الہام ہوں دے حکم خدا ہوں دے گھر آئے بیان کیتے ہو میری اماں دی جائی تیاری کرو اسا مدینہ چھوڑ دے میں نانے دا حکم میں تو آتھو پوچھنا کوئی بندہ سفر تے جا رہا ہوئے کوئی بیرون ملک ساڑے بچے ہوئے دن پک نہیں ہوندہ جو سال بعد آوے سے لیکن میرا مشاہدہ ہے جنا وہ گھر چھوڑ رہا ہوئے نا پردادار چھپ چھپ کے روندے ہوندے خصوصاً ہوندیاں بھینا خصوصاً ہوندیاں دھیاں جھولی پھیلا کے دعائیں منگ دیاں جت پیر ہوئے اتھائی خیر ہو ہر کہن وطن چھوڑنا اوکھا لگ دے دسو بھائی شریفو زہرا دیاں دھیاں دا وطن کوئی عام وطن تھا دا تو نانے دی قبر آئیس بابے دی قبر آئیس بھرا دی مزار آئیس ماں دی قبر آئیس بھرا دی مزار آئیس سوکھا نہیں چھوڑیا زہرا دیاں دھیاں مدینہ میں روایت پڑھے بیبیاں سامان سفر بھی بنہی دیاں پئیاں نال بطول دیاں دھیاں دے بیڑ بھی آدھے کوئی اکھی نہ انسان دے بدلن ادھو سامان سفر مکمل ہوئن ادھو میرے امام حکم دیتے سواریاں دروازے دے سامنے بٹھائیاں جائیں سواریاں کیا سواریاں تو ہنہ اس دور سواریاں مردہ واسطے گھوڑا مستورات سفر دے ونجنا ہوئے آتے وقت سواریاں ہوں دی آئی اٹھا تے شریف زادیاں سوار ہونا ہوئے ہاں وقت اٹھا دی کیفیاتیں ہوں دی آئی اٹھا تے پلان محملہ تے پردے سن دے پہ تو میں اگلا جملہ آکھاں تے پردے آج بہامن آلے بھیرا پتر ہوندے ہیں بھیرا سوار کرن والے ہوندے ہیں 28 دی ادھرات لے بطول دیاں دھیاں دی تیاری دا منظر بس اکا جملہ آخنا سواریاں بہائیاں گئیاں پلانن محملن پردیاں دے اندر بہاوانا لے بھیرا ہائیں پترائیں کہ بی بی نو اکبر سوار کی تے اللہ تیریاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے کہیں بی بی نو غازی سوار کی تے کہیں نو قاسم چڑھائے کہیں نو محمد سوار کی درد مندو آخر تیک بلند عظمت مستور آئیے جائیں دے سوار کرن واسطے سارے ہاشمی بھجائے سمجھ گئے ہونا سارے میں آکھنا چاہنا کہیں پاسو اکبر آئے کہیں پاسو غازی آئے کہیں پاسو اونو محمد آئے شیخ الجامعہ قبلہ فرمی دے انیو عظمت علی بی بی آئی جن سوار کرن واسطے حسین آپ آئے فرمی دن سوارو میری عزت علی بھین میں آپ سوار کرینا جدا سارے ہاشمیاں نواندہ ڈٹھے آلیا دے قدم رک گئن حقل مار کے آدھے آئی میں سارے آدھے شکر گزارا آج 28 دے ادھراتے لے من سوار کرن واسطے سارے بھج جائیو مگر میری ایک حسرت ہے میری ایک تمنائے آندھے پائے ہاشمی رک گئے نادن کیڑی حسرت بی بی آدھی ہے منو چڑھاوے جیارہ محرم کربلا اجرکم اللہ جی اجرکم اللہ ہاشمی جوانا نوادہ ڈٹھے آلیا دے قدم رک گئے فرمائے دن میں سارے آدھی شکر گزارا آج 28 دیا درات لے سارے آئے ہو میں سارے آدھی شکر گزارا مگر میری ایک حسرت ہے
دن تیری کیا حسرتیں بیبیاں دیئے میری حسرتیں اج اٹھاوی دیا درات لے مینو چڑھاوے جائیں یہراں دے ڈھل دے تو پار کربلا سوار کرنے حکل مار کے آدھی آئی سجاد بچڑا بھاجا پھپی نو سہارا دے واڑیاں دھیاں دے پردے سلامت ہوں آؤ نہ میرے نالے تاہی 28 دیا دھرات دی تیاری دا منظر او لاجڑا بی بی یاد کیتا 28 دی رات او کے جیا دکھا منظر جدہ کلی رہ گئی آئی علی دی دھی جدہ سواریاں آئیاں میں تا سمجھا تین سمجھ آئیوں سی میں او ویلا یاد پیا کرینا جدہ سواریاں آئیاں کربلا یہرا دے ڈھل دے دو پار او سواریاں کیڑیاں نو اٹھائیں جنات پلان کوئی نائیں جنات محمل کوئی نائیں جنات پردے کوئی نائیں جڑے سید بیٹھے ہو تو معاف کرے سو سچ پوچھ دائیں زہرا دیاں دھیاں دے سرات چادر کوئی اچڑا ونا لے بھرا کوئی نائیں پتر کوئی نائیں یہرا دے ڈھل دے دو پار سوار کرا ونا لے بھرا دے قاتل آئیں پترہ دے قاتل آئین سارے مومن معاف کرے سو جدہ بطول دیا دھیاں سوار ہویاں لباس دے رنگ تبدیل ہو گئے آلیا دے وینا دے این غازی ویر بھینا تازیاں نے ودیاں جلے دیا ہو گئین سوار ایک لفظ اور ہر اکھ دی عبادتوں میں 28 دیا درات لے بطول دیا دھیاں سوار ہوئین درد مندو بھراو دیا سواریاں نالائیں پترہ دیا سواریاں نالائیں کہیں پاس اکبرہ کہیں پاس غازیہ علماء دن کوئی ایڈا وفادار ام البنین دلال گھوڑا کدی سجیو دوڑا ویا کدی کھبیو دوڑا ویا جتھو راہ نکھڑ دیا نہ ہر رات گھوڑا دوڑا ویا آمن آلے مسافر نو روک کے آکھے آئے راہ بدل چاہ اس رات و علی دیا دھیا دا کافلہ پیانے درد مندو کافلہ مسجد شجرائے 7-8 کلومیٹر دا فاصلہ مدینے تو باہر ادو مسجد شجرائے ادو میرے امام فرمائے غازی ویر میرے قریب مولا حکم فرمائے دینا پاس میرے آدھے آتائیں میریاں بھیڑا دی پارت ہوئی میرے آدھے آتائیں میری آدھیاں دی پارت ہوئی مولا حکم فرمائے دینا میں حسین چانا ہے گواری نانے نوت سلام کرنا او کربلا دا غریب نانے دی قبر تے آئے درد مندہ ہڑ کا یہ دی محبت آئی کھڑ نہیں سکیا جھن پیے نانے دی قبر نوحان اللہ آدھا نانا مسافر پتر دا سلام ہوئی نانا ہر کوئی والا سیا میں وال کے کوئی نہیں آونا او کربلا دے غریب دا چھیکڑی سلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه واهل بيته المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار سالی اس عبادت کو قبول فرما حاضرین مومنین دی تشریف آوری منظور فرما پروردگار صف عزا اپنی بارگاہ سے عبادت عظیم شمار فرما جتنے مومنین مومنات
عزاداری امام حسین علیہ السلام دے اس پروگرام میں شریک ہوئے میرا اللہ تمام دے توفیقات خیر اضافہ فرما مقصد کربلا سمجھن دی اور عمل دی توفیق عنایت فرما پروردگار بے حق کے شہدائے کربلا جنہ مومنین دیا دعائیں ساڑے ذمن قبول و منظور فرما توبہ دی توفیق عنایت فرما مرحومین دے درجات بلند فرما مریض مومنین و شفا نصیب فرما بار الہا بہت سارے اہل ایمان دیا دعائیں میرے ذمن میرا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے تمام مومنین دیا دعائیں قبول فرما تمام اہل ایمان دے حوائج شریعہ و شرف قبولیت عنایت فرما عاشورہ محرم الحرام بلا خطر فرما شر دشمنان اور شر حاسدین تو محفوظ فرما بار الہا ساڑی اس عبادت نو اپنی بارگاہ مستجاب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم صلی علی مومنین کرام مولانا حامد علی صاحب ٹھیک 5:30 بجے ممبر تے آ گئے گریسن لہذا گزارش ہے کہ